شعبان المعظم اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے اور اس ماہ مقدس میں خیر و برکات اور بھلائیاں تو بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس سے پہلے لفظ شعبان کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ اہل عرب اس مہینے میں پانی کی طلب اور تلاش میں نکلتے تھے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے اسے شعبان کہا جاتا ہے، اور بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ ماہ شعبان چونکہ رمضان اور رجب کے درمیان میں ظاہر ہوتا ہے تو اس بنیاد پر اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ سالب نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس میں مختلف قبائل کے لوگ بادشاہوں سے اور امراء سے جا کے عطیات وغیرہ وصول کرتے تھے، تو اس مہینے کو اس لیے بھی شعبان کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بڑی پیاری وجہ بیان فرمائی ہے، شعبان کی وجہ تسمیہ۔ آپ نے اس کے ایک ایک حرف پر جو ہے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں شعبان میں 5 حرف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ تو آپ فرماتے ہیں شین سے مراد شرف ہے، عین سے مراد علو بلندی ہے، با سے مراد بر نیکی ہے، الف سے مراد الفت ہے اور نون سے مراد نور ہے۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ آپ کے اس فرمان کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں شعبان المعظم میں خیر و برکات لینا چاہتا ہے، اللہ کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے، رب تعالیٰ کی الفت اور رب تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس شعبان المعظم کے مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کرے، نوافل کا اہتمام کرے اور اس ماہ مقدس میں روزے رکھنے کی کوشش کرے۔ جو بندہ اس ماہ مقدس کا شعبان المعظم کے مہینے میں یہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حضور غوث اعظم محبوب سبحانی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کی طرف سے اسے گناہوں کی معافی عطا کر دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو تلف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ سے مرتبہ اور بلندی بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ العظیم شعبان المعظم کا احترام کرنے والے کو، اس میں روزے رکھنے والے کو اور عبادت کرنے والے کو اور کثرت کے ساتھ نوافل کرنے والے کو اور استغفار کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اب اس مہینے میں اوراد و وظائف بھی کیے جا سکتے ہیں اور عمل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک میں عمل آپ کو بتاتا ہوں کہ شعبان المعظم میں جمعہ کی رات کو آپ 4 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں۔ جمعہ کی رات کو نماز عشاء کے بعد آپ 4 رکعت نماز نفل ادا کریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا میری یہ عبادت، میرے یہ رکوع و سجود، تسبیح و تحلیل اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم میں جمعہ کی رات کو یہ عمل کرنے والے کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔